بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کی عزت کو دیکھ کے، کسی بندے کو خوشحال دیکھ کے، کسی بندے کو اچھی حالت میں دیکھ کے، کسی کو مسکراتا دیکھ کے، کسی کو خوشی کی حالت میں دیکھ کے جلتے رہنا، سڑنا، اس کو کہتے ہیں حسد۔ دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ یار یہ جو نعمت اس کو ملی ہے نا، یہ جو اللہ نے اس کو عزت دی ہے، یہ جو نعمت اس کو ملی ہے، یہ کاش اس سے چھن جائے اور یہ مجھے مل جائے۔ اس کو کہتے ہیں حسد۔ اگر آپ لغت کی کتابوں میں دیکھیں نا حسد کیا ہے، تو حسد نکلا ہے حسدل سے، اور یہ ایک کیڑے کا نام ہے۔ کسی جانور پہ بیٹھ جائے تو یہ اس کے خون کو چوستا ہے وہ کیڑا۔ اسی طرح اگر بندے کو حسد لگ جائے اس کیڑے کی طرح، تو پھر اس سے انسان سڑتا ہے، وہ اپنے آپ کو جلاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت میرے بعد دو چیزوں میں مبتلا ہو جائے گی، دو فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ فرمایا ایک تو مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ میری امت مال اکٹھا کرنے میں لگ جائے گی، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت حسد میں مبتلا ہو جائے گی۔ اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو بیماریاں رینگتی ہوئی میری امت کی طرف آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ ایک حسد کی بیماری اور ایک بغض کی بیماری۔ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد یہ موڈ دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حسد موڈ دیتا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، حسد موڈ دیتا ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڈ دیتا ہے، یہ جسم کے بالوں کو موڑ دیتا ہے، سر کے بالوں کو موڑ دیتا ہے۔ فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ جس بندے کو حسد لگ جائے، حسد اس کے ایمان کو موڑ دیتا ہے۔ حسد کے بڑے نقصانات ہیں۔ جو چیز جتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے نا، اس کا نقصان بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، جو پہلا قتل ہوا ہے اس کائنات میں، اس کی بھی ایک وجہ حسد تھی۔ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہوا ہے، اس کی ایک وجہ حسد تھی کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا کرتا تھا۔ تو حسد سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حسد کے بڑے نقصانات ہیں۔ میں چند نقصانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں حسد سے بچنا ہے۔ حسد کا سب سے بڑا جو نقصان ہے نا، وہ یہ ہے کہ حاسد جو بندہ ہوتا ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی نعمتوں کے دشمن کون بندے ہیں؟ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندے جو کسی کی نعمت کو دیکھ کے اس سے حسد کرتے ہیں۔ حاسد بندے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ کتنی سخت وعید ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، قابل غور بات ہے کہ حاسد یہ اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں دی گئی، اس کو کیوں دی گئی، اس سے وہ چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ تو حاسد اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہو، اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرے، تو اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اس بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا وہ بندہ کہ جس کے دل میں حسد پایا جاتا ہے۔ تو حاسد سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح حسد کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ حسد بندے کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ عمرہ کریں، حج کریں، نیک اعمال کریں، روزہ رکھیں،
آپ تہجد پڑھیں، لیکن اگر آپ کے دل میں حسد پایا جاتا ہے نا کسی کے خلاف بھی، تو یہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی نیکیوں کو بچانا ہے، ہمیں حسد سے بچنا ہے۔ جب آپ حسد سے بچیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ اسی طرح حاسد کا جو تیسرا نقصان ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میں کہتا ہوں کہ حاسد، جس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے، فرمایا کہ حسد اس کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، اس کے ایمان کو موڑ دیتا ہے۔ اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بھیڑیا کسی ریوڑ میں داخل ہو جائے تو وہ ان بھیڑ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتا وہ بھیڑیا، جس طرح حسد کسی دل کے اندر داخل ہو جائے تو وہ اس بندے کا جتنا نقصان کرتا ہے۔ تو حسد سے جب ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ اور چوتھا نقصان جو حسد کا ہے وہ یہ ہے کہ حاسد بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ایک وہ بندہ جو حرام کمانے والا ہو، اور دوسرا فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جو کسی سے حسد کرتا ہے۔ تو حسد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح ایک نقصان اس کا یہ بھی ہوتا ہے حاسد کا کہ وہ اپنی عزت کو خود خراب کرتا ہے۔ کتنے جتن کرتے ہیں آپ عزت بنانے کے لیے، لیکن حاسد وہ ایک چٹکی میں اپنی عزت کو ضائع کر دیتا ہے صرف لوگوں سے جلنے کی وجہ سے۔ تو بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی سے حسد کرے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن وہ کسی سے حسد نہیں کرتا۔ حسد سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، حسد سے اپنی زندگیوں کو دور رکھنا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح کسی بندے کے دل میں غبار اور جہنم کی تپش جمع نہیں ہو سکتی کسی بندہ مومن کے دل میں، فرمایا اسی طرح مومن کے دل میں کسی کے خلاف حسد بھی